افتخار صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جلال پور پیروالا کو سیلاب سے بچانے کے لیے موٹر وے میں جو ہے وہ شگاف ڈالنے کا ارادہ کیا گیا تھا، تو اس ٹائم کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ کون سے سٹیپس لیے جا رہے ہیں؟ شگاف ڈالا جا رہا ہے یا نہیں؟ جی بالکل، جلال پور پیروالا کی صورتحال جو ہے اس وقت عمر صاحب وہ جوں کی توں ہیں. حالانکہ تمام دریاؤں کا پانی تو کم ہو گیا ہے، لیکن جلال پور پیروالا کی صورتحال کافی گمبھیر ہو چکی ہے، کیونکہ وہاں پر چناب اور ستلج کا پانی دو دریاؤں کا اکٹھا ہو گیا ہے. تو ستلج نے اپنا راستہ جو ہے وہ جلال پور شہر کے بالکل قریب جہاں سے یہ موٹر وے بریچ ہوا ہے، اور اب مزید پلان تھا کہ اس کو بریچ کیا جائے تاکہ پانی کا رخ دوسری سائڈ پر موڑا جائے اور جلال پور پیروالا کو محفوظ کیا جائے. لیکن کل بھی ہائی لیول ایک میٹنگ ہوئی جو سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی قیادت میں ہوئی، جس میں وفاقی وزیر مواصلات علیم خان صاحب بھی تھے اور سیکٹری مواصلات بھی تھے اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی موجود تھے، این ایچ اے کے لوگ بھی تھے، ہائی وے کے بھی تھے. تو انہوں نے پھر ابھی اس کو کچھ دنوں کے لیے مؤخر کر دیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ پانی شاید ایسے ہی گزر جائے. تو ابھی فی الحال جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ موٹر وے کو مزید جو ہے وہ بریچ کیا جائے، کیونکہ موٹر وے کے لیفٹ سائڈ پہ کہ 19 سے 20 کلومیٹر کی ایک بڑی جھیل بن گئی جہاں پانی جمع ہے، اور پیچھے سے جو ستلج کا پانی آ رہا ہے وہ بھی بڑی تیزی سے اس طرف روانہ ہے، اور وہ جلال پور پیروالا شہر کے قریب سے گزر کے پھر چناب کی طرف جا رہا ہے. تو ظاہر اس بات کا ہے کہ جلال پور پیروالا جو شہر ہے اس کو کسی طریقے سے محفوظ کیا جائے. لیکن ابھی تک جو کل جو میٹنگ ہوئی اس میں ماہرین نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ موٹر وے کو مزید جو ہے وہ بریچ نہ کیا جائے. یہ بریچ ہو چکا ہے، اس سے پانی گزر جائے گا اور جلال پور پیروالا جو ہے وہ محفوظ رہے گا. تو فی الحال تو صورتحال عمر صاحب یہی ہے کہ ابھی تک جو فیصلہ ہے وہ مؤخر کر دیا گیا. اگر پانی کا پریشر بڑھتا ہے، پیچھے پانی ستلج میں اور آتا ہے، مطلب 20,000 کا ریلا آ رہا ہے، 25,000 کا ریلا ہے، تو یہ ریلے بظاہر تو چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن اگر یہ سارا پانی اس طرف موو کرتا ہے تو پھر شاید ان کو بریچ کرنا پڑے گا. لیکن ابھی فی الحال جو فیصلہ کل انہوں نے کیا وہ مؤخر کر دیا ہے. ابھی ان کی خواہش یہی ہے کہ پانی جو ہے بغیر موٹر وے بریچ کے یہاں سے گزر جائے اور جلال پور پیروالا جو شہر ہے وہ بھی محفوظ رہے. باقی جلال پور پیروالا کے آس پاس ابھی تک پانی جو ہے وہ کم نہیں ہوا، البتہ یہ بڑھنے کی نہ کم ہو رہا ہے کیونکہ ستلج کا پانی شامل ہو رہا ہے. تو پھر ابھی تک جلال پور کی صورتحال وہ جو ہے کی تو ہے اس میں بہتری نہیں آئی. علی پور میں پانی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا ہے، پانچ سے پانی جو اترنا شروع ہو گیا ہے، پانی بانی نظر میں جا رہا ہے. جلال پور کی شہر کی صورتحال جو ہے وہ بھی کوئی مطلب خطرے سے باہر نہیں ہے. ابھی کون سے حفاظتی اقدامات کرنے ضروری ہیں اور آگے کیا خطرہ لاحق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ افتخار صاحب، آپ سارا سینیریو وہاں پہ دیکھ رہے ہیں، عام انتظامیہ کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں، پولیس کی 1122 کی، اور عوام کو جو ہے وہ آپ کے بھی ریسنٹلی پوسٹ دیکھی کہ آپ نے پوسٹ کیا ہے کہ راشن لے کے جا رہے تھے 3 نوجوان، وہ بےچارے گہرے پانی میں گرے ہیں اور ان کی وہیں پہ جو ہے ڈوب کے ان کی موت ہو گئی ہے. جی بالکل اسی طرح ہی ہے عمر صاحب. یہ وقوع جو ہے یہ ایک علاقہ ہے علی پور کا، یہ وہاں پر وقوع پیش آیا. 3 نوجوان راشن کے لیے جا رہے تھے تو پانی جہاں کہیں پہ پانی جو ہے نا 10 فٹ سے زیادہ کھڑا ہوا ہے. مطلب جہاں پر مطلب زمین ہموار نہیں ہے یا زمین اوپر نہیں، وہاں پہ پانی 10 سے 12 فٹ ابھی تک بھی کھڑا ہے. تو یہ نوجوان راشن لینے کے لیے جا رہے تھے تو یہ گہرے پانی میں گر گئے، جس سے ان تینوں نوجوانوں کی موت واقع ہو گئی ہے. بالکل علی پور موزن نائٹس کا جو ہے یہ آج کا وقوع ہے وہ بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے. اور دوسری بات کی کہ ضلعی انتظامیہ اس وقت کیا کر رہی ہے، یہ جو موٹر وے ہے جو N5 جو ملتان سیکٹر کی جانب جاتا ہے، اس کو بچانے کے لیے ضلعی انتظامیہ نے بھرپور کوشش کی ہے اور ابھی تک وہ اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہو چکی ہے. کیونکہ جس تیزی سے ستلج کا پانی آ رہا تھا تو اندازہ یہی لگایا جا رہا تھا کہ 10 سے 12 کلومیٹر جو ہے وہ موٹر وے جو ہے وہ ڈیمیج ہوگا. لیکن ان کی فوری طور پر کابل سے جو پتھر جا رہا تھا کہیں بھی جا رہا تھا تو انہوں نے پورے ملتان ڈویژن میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. جس پتھر جو ٹرک کسی اور طرف جا رہا تھا تو پولیس نے اس کو بھی فوری طور پر ایمرجنسی میں ادھر موو کرا کے وہاں پتھر گرائے تاکہ موٹر وے کا جو نقصان ہے اس کو بچایا جا سکے. تو فی الحال تو افتخار صاحب، اب تک آپ کے ایریا میں ان ایریاز میں کتنی اموات ہو چکی ہیں؟ اب ڈیڈ باڈیز ریکور کرنے کا پروسیجر جاری ہے. دیکھیں عمر صاحب، ابھی تک جو اموات ہوئی ہیں وہ تو 30 سے 35 جو ہے بظاہر ہیں، لیکن یہ اندازہ لگانا درست نہیں ہوگا کیونکہ اب پانی جیسے کم ہو رہا ہے تو بہت ساری لاشیں جو ہیں وہ اب نکل رہی ہیں پانی سے، کیونکہ ابھی پانی کھڑا ہے. پانی جیسے جیسے کم ہوگا بہت سارے لوگ جو ہے لاپتہ ہیں، ظاہری بات ہے وہ کہاں ہیں، نہ ان سے رابطہ ہو پا رہا ہے. تو ابھی کچھ فگر دینا میرے خیال میں قبل ضبط ہوگا کیونکہ علی پور اور جلال پور پیروالا میں
جانی نقصان بھی اچھا خاصا ہوا ہے، لیکن اس کا فکر دینا میرا نہیں خیال کہ مناسب ہو۔ اس کو کچھ دن لگیں گے جب تک پانی مکمل طور پر یہاں سے بالکل کلیئر نہیں ہو جاتا اور لوگ واپس نہیں آتے اپنے گھروں میں، اپنی جگہوں پہ، تب تک کچھ بتانا یا کچھ اندازہ لگانا میرے خیال میں ممکن نہیں ہے۔ البتہ یہ کہنا بالکل بجا ہوگا کہ یہاں جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ ویسے تو فی الحال آپ کو پتہ ہے کہ جیسے پیر محل میں بھی شدید نقصان ہوا ہے، وہاں مائی سپورہ جو ہے وہ باندھ توڑنے سے تحصیل پیر محل اور احمد پور سیال اور کبیر والا وہ بھی شدید نقصان ہوا ہے، بڑا ڈیمیج ہوا، سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا، لیکن وہاں جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسی طرح چناب ستلج راوی کے دونوں اطراف بھی بڑا نقصان ہوا ہے، بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے، لوگوں کے تعمیرات، گھر، ٹریکٹر جو بھی تھا سب کچھ بہہ گیا، جانور بہہ گئے، لیکن وہاں جانی نقصان بہت کم ہوا ہے اگر کہیں ہوا بھی ہے۔ لیکن جلال پور، پیروالا اور علی پور میں جو ہے جانی نقصان۔ افتخار صاحب، ساری پنجاب انتظامیہ آپ کے علاقے میں موجود ہے اور اقدامات لیے جا رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کے 5 کے قریب تقریباً وزٹ ہو چکے ہیں، ایجوکیشن منسٹر وہاں پہ موجود ہیں، ہیلتھ منسٹر وہاں پہ موجود ہے، پولیس بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہے۔ تو گراؤنڈ پہ اس ٹائم کیا حالات ہیں؟ آپ حکومتی اقدامات سے مطمئن نظر آ رہے ہیں یا مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے ابھی افتخار صاحب؟ دیکھیں عمر صاحب، یہ جو انتظامات ہیں نا، یہ پہلے 2-3 دن جو تھے نا، ان دنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کم انتظامات تھے۔ جیسے حکومت کو ادراک ہوا کہ بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہے، تو پھر پورے پنجاب کی مشینری، تمام مین پاور، تمام وزراء، جب وزیر پنجاب مریم نواز صاحبہ پہلے دن جلال پور پیروالا آئی ہیں تو وہ اپنے سینئر وزیر مریم اورنگزیب صاحبہ اور ان کے ساتھ 5 وزراء کو یہاں چھوڑ کے گئے ہیں جو ریسکیو کے کام کی مانیٹرنگ خود کر رہے تھے، ان کی خود قیادت کر رہے تھے۔ تو دن رات مریم اورنگزیب جو ہے وہ سیلاب زدگان میں ہی رہی ہیں، بلکہ یوں کہنا کہ وہ ان کے ساتھ کھانا پینا رہنا سب کچھ مریم اورنگزیب جو ہے وہ سیلاب زدگان جو متاثرین تھے ان کے ساتھ موجود ہیں، تاحال موجود ہیں، کبھی علی پور ہوتی ہیں، کبھی جلال پور پیروالا ہوتی ہیں۔ تو حکومت کی جانب سے کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی کمی کی گئی ہو، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر تباہی تھی کہ حکومتی اقدامات جو تھے وہ بھی ناکافی تھے، کیونکہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جی تھینک یو سو مچ افتخار الحسن صاحب فار یور ٹائم اینڈ انفارمیشن۔